بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سلسلہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ آج کا بیان ہے پانی کا جاری ہونا۔ عرب کے خشک اور ریگستانی ملک میں سب سے کم یاب جنس پانی کا ایک چشمہ ہے۔ دنیا کے فاتحوں اور کشور کشاؤں کے حملوں سے یہ ملک جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے، ان میں سے ایک قوی سبب اس میں پانی کے وجود کی کمی بھی ہے۔ چنانچہ یونانیوں، رومیوں اور ایرانیوں کی ہمتیں اسی لیے اس سرائے لک و دک میں آباد قبائل کے فتح سے قاصر رہی۔ غور کرو کہ اسلام کا فاتحانہ لشکر بھی اکبر نبوت کے برکات الہی کے یہ چشمے اس کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو اس مشکل کو وہ کبھی حل کر سکتا تھا۔ انبیاء عالم میں صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کے لیے ایک دفعہ چٹان کی رگیں پانی کی صورتیں بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا اس چٹان پر مارو، چنانچہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 قبیلوں میں تقسیم کیے گئے۔ لیکن رسول عرب کے صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے مشکیزہ کا چمڑا، گوشت و پوست کی انگلیاں، خشک چشموں کے دہانے، سوکھے ہوئے کنووں کی صورتیں، وہاں مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ پانی کا خزانہ ثابت ہوئی۔ مشکیزہ سے پانی کا ابلنا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ صبح کو آنکھ کھلی اور آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گئے۔ آپ نے شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جنابت کا عذر کیا، چنانچہ پانی نہ تھا، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے چند صحابہ کو پانی کی جستجو میں روانہ کیا۔ وہ لوگ چلے تو ایک عورت ملی جو اونٹ پر 2 مشکیزوں میں پانی لاد کر جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کا چشمہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا اس جگہ پانی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارے قبیلہ اور چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اس نے 1 دن اور 1 رات کی مسافت بتائی۔ وہ لوگ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشکیزہ کو چھو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ 40 آدمیوں نے اس سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے اپنے تمام مشکیزیں اور برتن بھر لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے اس عورت کو دیے۔ وہ اپنے گھر آئی تو حیرت و استعجاب کے سے لبریز تھی۔ اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر کو یا اس کے معتقدین کے خیال میں ایک پیغمبر کو دیکھا۔ آخر اسی خاتون کے اثر سے یہ پورا قبیلہ ماں اس عورت کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام زورہ میں تھے۔ عصر کا وقت آ گیا تو صحابہ نے پانی کی جستجو کی، لیکن صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ ڈال دیا اور انگلیوں سے پانی کا فوارہ پھوٹنے لگا، یہاں تک کہ تقریباً 300 آدمیوں نے اس سے وضو کیا۔ آپ صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ نماز کا وقت آیا
تو صحابہ نے پانی تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لائے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، پھر پیالے پر آپ نے انگلیاں پھیر دیں۔ پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً 70 آدمیوں کے وضو کے لیے کافی ہوا۔ انگلیوں کی برکت۔ ایک دفعہ نماز کا وقت آیا تو جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب تھا وہ گھر کے اندر وضو کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن بقیہ لوگ بے وضو رہ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں وضو کا پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا دھانا اس قدر تنگ نکلا کہ آپ کی انگلیاں اس کے اندر نہ پھیل سکیں، اس لیے آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں اور وہ پانی تقریباً 80 آدمیوں کے وضو کے لیے کافی ہوا۔ انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا۔ صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاس سے بےتاب ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کے ایک برتن میں پانی تھا۔ آپ نے اس سے وضو کرنا شروع کیا تو تمام صحابہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے۔ آپ نے اس بےتابی کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ ہماری ضروریات کے لیے صرف یہی پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا۔ 1400-1500 آدمیوں کے ساتھ تھے، سب نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہو کر پانی پیا۔ کلی سے پانی کا بڑھ جانا۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اس دن اس کنویں پر ٹھہرے جس کا نام حدیبیہ تھا، اور اس کا تمام پانی الچ لیا گیا، یہاں تک کہ کنویں کے اندر ایک قطرہ پانی نہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کنویں کے کنارے بیٹھ گئے اور تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اس میں کلی کر دی۔ تھوڑی دیر میں پانی اس قدر ابلا کہ تمام صحابہ اور صحابہ کے تمام اونٹ سیراب ہو گئے۔ ہاتھ منہ دھونے کی برکت۔ غزوہ تبوک کے سفر میں 2 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر فرمایا کل تم لوگ دوپہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچ گئے، لیکن جب تک میں نہ آ لوں کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ لگائے۔ لوگ پہنچے تو نہر تسمہ کی طرح تنگ اور باریک نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں نے پانی کو اچیلنا شروع کیا۔ پانی ایک گڑھے میں جمع ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منہ ہاتھ دھوئے، پھر وہ پانی نہر میں ڈال دیا گیا، وہ پانی سے ابل گئی، بہت زیادہ پانی بہنے لگا۔ انگلیوں کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کا پانی طلب فرمایا۔ انہوں نے قافلہ میں بہت ڈھونڈا، پانی نہیں ملا۔ انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی تو آپ نے ان انصاری کے پاس بھیجا، لیکن ان کے پاس بھی اس قدر کم پانی نکلا کہ اگر انڈیلا جاتا تو برتن کے خشک حصے میں جذب ہو کر رہ جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے اس برتن کو منگا بھیجا اور ہاتھ میں لے کر کچھ پڑا اور اس کو تشت کے اندر رکھ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بسم اللہ کر کے ہاتھ پر پانی گرائیں۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی امڑا، پھر تشت بھر گیا، یہاں تک کہ سب لوگ پانی پی کر سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو تشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، صبح کے وقت قافلہ سے الگ ہو کر سو گئے اور چند اشخاص سے
جو ساتھ تھے کہہ دیا کہ نماز کا خیال رکھنا، لیکن سب کے سب سو گئے، اور سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دن نکل چکا تھا۔ اب سب کے سب گھبرا کے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ دن چڑھا تو آپ نے سواری سے اتر کر وضو کیا۔ تھوڑا سا پانی جو بچ رہا تھا اس کی نسبت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا، اس سے ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا۔ جب آفتاب خوب بلند ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ سے جا ملے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پیاس نے ہم کو مار ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تباہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ابو قتادہ سے طلب کر کے لوگوں کو پلانا شروع کیا اور تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ ایک اور واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ معجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کمی کی شکایت ہوئی تو آپ نے بچے ہوئے پانی کو طلب فرمایا۔ وہ ایک برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ وضو کے مبارک پانی کی طرف دوڑو، خدا کی قسم خدا کی طرف سے برکت ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان پانی ابل رہا تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح معجزات کے سلسلہ میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں چند واقعات بیان کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔